کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت کی ضرورت ہے، اتنا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اور محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہی ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم آگے بیان بھی کرتے ہیں اس کو، اتنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، رہنمائی آپ فرمائیں گے۔ وہ جن کو قرآن کہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، وہ ہمیں جو نماز سکھا گئے اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلقین کر گئے، اور خود بھی جب نماز ادا کرتے، حتیٰ کہ زندگی کی آخری نماز جو امام الانبیاء نے ادا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز کی آخری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ موجود، اور اس سورۃ الفاتحہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تلاوت کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے ہی ہے نا جی، یہ میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور سارا فلسفہ بدل جاتا ہے اگر یہ بات کلیئر ہو یا نہ ہو۔ ہدایت نہیں ہے تو قارون کی دولت نے اسے قارون بنایا، ہدایت نہیں ہے تو فرعون کے اقتدار و اختیار نے اس کو فرعون بنایا، ہدایت نہیں ہے تو ابو لہب کی سرداری نے اس کو ابو لہب بنا دیا، ہدایت نہیں ہے تو ابو جہل کی چودراہٹ نے اس کو ابو جہل بنا دیا ہے۔ ورنہ ان لوگوں کے پاس عام جو دنیاوی معیارات ہیں، اقتدار کا ہونا، سرداری کا ہونا، مال کا ہونا، دولت کا ہونا، خزانوں کا ہونا، سبھی کچھ تو ہے، کیا مسنگ ہے؟ ہدایت ان کے پاس نہیں۔ اگر دو افراد میرا آپ کے سامنے کھڑے ہوں، ایک طرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہو، اور کہا جائے بھائی ایک کو چوائس کر لو، ایک کو پسند کر لو، ظاہر بات ہے کسے پسند کریں گے؟ حضرت بلال کو نا رضی اللہ عنہ۔ لیکن بھائی چہرہ تو فیئر نہیں تھا ان کا، چہرے کا رنگ تو فیئر کلر نہیں تھا ان کا، ہونٹ تو موٹے تھے، مال و دولت بھی نہیں تھا، منصب وغیرہ تو دور کی بات ہے، آزاد کردہ غلام تھے۔ تو ہمارے عام معیارات تو یہی ہیں۔ ہم عام طور پر، وہ شیخ سعدی کا مشہور واقعہ ہے نا، کسی دعوت میں انوائٹڈ تھے، جب گئے تو دربار نے واپس کر دیا کہ بھائی تم جیسے لوگوں کے سادہ کپڑوں میں چلے گئے، عام لباس میں، روٹین کے لباس میں، باہر نکال دیا، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تھوڑا ہی۔ اچھا گھر گئے، اچھا لباس بھی تھا، بدل کر آئے، سلوٹ مارا، دربار نے گھر پلیز کم ان، یہ ظاہر یہی رہ گیا نا۔ تو جب کھانا شروع ہو تو شیخ سعدی نے اپنے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا تھوڑا سا، بھائی کھاؤ، تمہاری دعوت ہے، سعدی کی دعوت تھوڑی۔ یہی شیخ سعدی پہلے آیا تو تم نے کہا کہ بھائی باہر نکل جاؤ، اور اب ذرا کپڑے اچھے لے کر آیا تو، یا اچھے کپڑے پہن کر آیا تو اب تمہاری دعوت ہے بھائی تم کھاؤ، مطلب سمجھانے کا ایک انداز۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام معیارات تو یہی ہیں۔ اگر معیار ٹھہرا مال، معیار ٹھہری دولت، معیار ٹھہرا اقتدار یا اختیار یا سرداری، تو معاف کیجیے گا ان معیارات کے مطابق تو کون پورا اتر رہا ہے؟ ابو لہب۔ مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ باقی تفصیل پتہ ہے کہ گورا بھی تھا، بلکہ سرخ چہرہ تھا۔ لہب تو کہتے شعلے کو، نام تو عبد العزیٰ تھا، شعلہ مارتا ہوا چہرہ، سرخ، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، سرداری بھی ہے، قریش کا بھی ہے، لیکن ہدایت نہیں۔ تو قرآن میں سورۃ اللہب پڑھ لیں۔ اور سیدنا بلال ہو رضی اللہ عنہ، جن کو سیدنا بلال سیدنا عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، اور نبی مکرم علیہ السلام فرماتے بلال تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں سن کر آئے۔ میری آپ کی سب سے بڑی حاجت، ضرورت، انسانیت کی سب سے بڑی حاجت اور ضرورت وہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا تو میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا نہیں، میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا۔ اور کوئی حرج نہیں کہ اپنی تنہائی کی نمازوں میں 10 مرتبہ دہرا لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا سا کتابچہ کتاب الصلاۃ، صدیاں ہو گئی امام صاحب کو، اور امام صاحب فرما رہے تمہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایک سانس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے معذرت کے ساتھ کہ بڑا قاری کون ہے، آپ نے کلپس بھی دیکھے، ایک ہی سانس میں پڑھ گیا۔ چلو وہ اپنے فن کے میدان میں وہ کچھ کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ کیسے تم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آگے چلے جاتے ہو، اور تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اپنی محتاجی کا احساس نہیں ہوتا، اپنی بے بسی کا احساس تمہیں نہیں ہوتا۔ جی عرض یہ کر رہا ہوں، اپنی تنہائی کی نمازوں میں اس کو 10 مرتبہ بھی دہرا لیں، اس شدت احساس کے ساتھ کہ میری لیے سب سے بڑی ضرورت کا معاملہ کیا ہے، ہدایت کا معاملہ۔ اور وہ ہدایت
الہدا بنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جب الہدا قرآن حکیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔